اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد لا یرضون من اعمالہم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فہم لانفسہم متہمون۔ سامعین محترم، آج ہمارا یہ 9واں درس ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے صفات متقین۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ متقین کے ذیل میں یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ آج یہاں گفتگو پہنچی ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو اپنے مختصر عمل سے راضی نہیں رہتے۔ کیا کہنے کا اور فرما رہے ہیں بسا اوقات ہم نے مختصر اعمال انجام دے دیا واجب کو اور چلے گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا ہے آج۔ اور فرما رہے آج واجب ادا کر کے ہم آ رہے ہیں، جبکہ مستحب اور دیگر چیزیں، اللہ کی راہ میں خیرات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ساری چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں اور 17 رکعت نماز کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ بھی نہیں معلوم پروردگار قبول بھی فرمائے گا یا نہیں۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے واجب کو انجام دے دیا۔ میدان محشر میں دیکھیے، اگر ایک دفعہ انسان نماز نہیں پڑھتا تو امر پروردگار کو بجا نہیں لایا، اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ انسان نماز کو پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ امر پروردگار کو انجام دے رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، اگر قبول ہو گئی بارگاہ حضرت حق میں، ساری چیزوں سے خالی ہے، ریا سے اور دکھاوے سے، تو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر خدائے نہ کردہ ذرا سا کسی کے آنے سے ہم نے نماز کو ذرا عام عادتوں سے تھوڑا سا تبدیل کر دیا تو ظاہر سی بات ہے، اب جس کے لیے آپ نے عمل کیا اسی سے آپ جزا کو بھی طلب کریں۔ اور فرما رہے ہیں تو یہ اپنے مختصر اعمال سے راضی نہیں ہوتے، اور فرما رہے ہیں یعنی وہ اظہار افسوس کرتے ہیں اللہ بے شک کہ آج ہم نے عمل بہت کم انجام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، مومنین اور متقین جو ہے وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے، اپنی دکان کا رات میں ایک حساب کرتا ہے کہ آج کیا ہمارے پاس فائدہ ہوا اور کیا نقصان۔ ایسے ہی ایک بندہ مومن اور متقی کو اپنے اعمال کا محاسبہ، حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے آج کتنے اچھے اعمال انجام دیے اور کتنے برے اعمال انجام دیے ہیں۔ اور یہ روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں لیسا منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو روزانہ اپنے نفس کا حساب و کتاب نہ کرے۔ اور فرما رہے شب میں ضرور یقین جانیے اپنی زندگی کو۔ لوگ پوچھتے ہیں قبلہ کیا کریں کہ ہم گناہ نہ کریں؟ یہی حساب کر لیں بھئی۔ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے، اگر اس کو نقصان ہو گیا تو کیا کرتا ہے؟ پھر دوسرے دن سے سارے اپنے جو ہے عمل کو تبدیل چینج کر دیتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، پوری توجہ ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم جب رات میں محاسبہ کریں اور اپنے گناہوں کو دیکھیں، ایک تو اشک ندامت بہائیں اللہ کی بارگاہ میں، دوسرے اس کے بعد سے اپنی پوری توجہ اعمال حسنہ کی طرف لگا دیں۔ غور فرما رہے ہیں تو یہ اس بلندی پہ ہوتے ہیں متقی اور پرہیزگار کہ وہ اپنے مختصر عمل پر راضی نہیں رہتے۔ ولا یستکثرون الکثیر، اور وہ بہت زیادہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر وہ بہت زیادہ اعمال انجام بھی دے لیتے ہیں، دن بھر پورے اعمال خیر میں ان کا گزر گیا،
اس زیادہ کو زیادہ بھی نہیں سمجھتے، کم پہ تو راضی نہیں ہے اور زیادہ کو زیادہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ذرا سا واجبات کے ساتھ ایک نماز شب بھی پڑھ لیا ہاں بہت کچھ کر لیا۔ تو سمجھ لیجئے اس دن ہمارا مزاج ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ حالات ہیں، لیکن متقین اور پرہیزگار کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے کثیر عمل کو کثیر نہیں سمجھتے، زیادہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہیں ہمیں غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، کیونکہ جہاں آج تو ہم نے زیادہ کہتے ہی وہ ایک تکبرانہ انداز آ جاتا ہے وجود میں۔ غور فرما رہے ہیں کہ ہم نے آج تو بہت کچھ کر لیا، یہی تکبر ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری ہے کہ آج اپنے زیادہ عمل کو جو ہے وہ قلیل اور مختصر سمجھ رہے ہیں، زیادہ نہیں سمجھ رہے ہیں اسے۔ ایک تو اس بات کی بنیاد پر، دوسرے وہ اپنے کثیر عمل کو کثیر اور زیادہ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رحمت پروردگار اور اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ اس کے مقابل میں ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک بے تو شک۔ یہ نعمتیں جو ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہیں یہ بہت زیادہ ہے، اس کے مقابل میں ہمارے کثیر اعمال، زیادہ اعمال بھی مختصر نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک دعا ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی، اس ماہ رمضان میں امام سجاد علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہر میں اس کو پڑھتے تھے۔ اب یہی دیکھیے کہ کثیر عمل کو یہ کثیر نہیں سمجھتے۔ اس مہینے میں بڑی تاکید ہے دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھنے کی، بے شک۔ اور ہمارے یہاں افسوس ہے کہ ہم ایک حدیث قصہ نہیں پڑھ پاتے۔ 1 گھنٹہ لگ جاتا دعا۔ اور فرما رہے ہیں چھوٹا دعا کیا نا؟ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس مہینے میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ آیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ دعائے ابو حمزہ سمالی خود پڑھے، اپنے گھروں میں پڑھے، دیکھیے اس کے بعد برکتیں، پھر جو شکوہ اور شکایتیں رہتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے میں یہ لایا ہوں گریا کرتے ہوئے خود ایمان پڑے گا۔ جی، اس میں دیکھیے یہ وہ اپنے کثیر کو کثیر کیوں نہیں سمجھتے۔ اسی دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ فقرہ ہے، وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک، پروردگار ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے تیری نعمتوں کے مقابل میں؟ ہم نے جو انجام دیا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہے۔ یہ مقام گریا ہے، یقین جانیے کہ ایسے مقامات پہ جو اللہ کی خشیت انسان گریا فرماتا ہے۔ روایت میں ہے قیامت کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آنکھ گریا کنا ہوگی، مگر وہ آنکھ جو ہے اپنے اظہار سرور کرے گی، آنکھوں میں اس دن خوشی ہوگی میدان محشر میں، جو یہاں پر اللہ کے خوف سے روتی رہی۔ بے شک بے شک۔ امام فرماتے ہیں یہ سبق ہے، ہمیں درس دیا ہے امام نے کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہو کہ پروردگار ہمارے اعمال کیا ہے تیری نعمتوں کے مقابل میں۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ، پروردگار ہم کیسے اپنے اعمال کو زیادہ سمجھیں جبکہ اعمال کے مقابل میں تیرا لطف و کرم بہت زیادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور فرما رہے اللہ کا جو لطف و کرم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں اور پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان، یہ تو اپنے زیادہ عمل کو زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو زیادہ سمجھے تو اس کو روایت میں کیسے تعبیر کیا گیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں، ثلاث قاسمات الظہر، 3 چیزیں جو ہے وہ کمر کو توڑ دیتی ہیں۔
غور فرما رہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمر کو توڑ دیتی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ رجل استکثر عملہ، یعنی وہ مرد جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے. یعنی اگر کوئی عمل کو زیادہ سمجھے گویا ایسا ہی ہے کہ یہ چیز ہماری کمر کو توڑ دے رہی ہے. غور فرما رہے ہیں. اس کے بعد 2 چیز ہے گناہ کے حوالے سے، جو گناہوں کو کچھ نہ سمجھے، عجب کرے. عجب یعنی خود پسندی، اپنے کو صرف پسند کرے کہ جو کچھ ہے ہم ہیں. ایسے افراد معاشرے اور سماج میں بے شک بے شک خود پسندی یہ عجب بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج کرنا چاہیے. انسان اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے صاحب عزت بنتا ہے جب کائنات میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی سب سے حقیر انسان. جب خط پہلے زمانے میں، اب تو ٹائپنگ اور وہ ساری موبائل میں لکھ دیا ہو گیا، لیکن پہلے جب لوگ خط لکھتے تھے یا کہیں پہ کوئی عبارت لکھتے تھے تو وہاں احقر لکھتے تھے. یاد ہوگا بھائی، احقر لکھتے تھے یا نہیں؟ احقر الزمن. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمانے کا سب سے حقیر انسان. بے شک بے شک بے شک. اب آپ دیکھیے، اگر انسان اپنے کو خود سب کچھ سمجھے، ایک طرف سب کچھ سمجھ رہا اور احقر بھی لکھ رہا ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ خود پسندی بھی ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، اور لکھنے جب مقام عمل میں آتا ہے تو سب سے حقیر اور پست بھی سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ ہمارے متقین اور پرہیزگار. اس کے بعد کا فقرہ کہ فہم لانفسہم متہمون، وہ اگر کسی عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے کو متہم کرتے ہیں. یعنی سارا الزام اپنے ہی سر رکھتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپنا الزام دوسروں کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. یعنی اگر ان سے عمل کی کوتاہی ہو گئی تو کہتے ہیں یہ ہماری جو ہے ساری کوتاہی. مثلا ہمارے یہاں کیا ہوا، مثلا ہم پنج شاہ ولایت میں آئے کہ چلے نماز شب پڑھے، اتفاق سے اب بہانہ مل گیا کہ دروازہ بند تھا. اب بعد میں مثلا کہ ارے بھائی وہ غائب ہو گئے اور فلاں ہو گیا، وإلا ہم تو نماز شب پڑھتے. کوتاہی دوسرے کے ساتھ، جبکہ وہ اپنے گھر میں بھی جا کے پڑھ سکتے تھے. لیکن متقین وہ ہیں کہ جو دوسروں پہ الزام نہیں رکھتے. اگر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے ہی پر الزام رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہی ہے. دیکھ رہے یہ واقع. اب ہمارے علماء میں بھی آیا، یہ جو علماء ہے وہ اگر سمجھا نہیں پائے تو وہ اب ہماری کمی ہے. وہ جی وہ ہر صنف ہے، کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. علماء ہو، شعراء ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال اس کے دائرے میں سبھی آتے ہیں اور کوئی اس سے خالی نہیں ہے. وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، اور وہ اپنے اعمال بھی جو انجام دیتے ہیں اس سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، اعمال خیر انجام دیا، سب کچھ کیا، انجام دینے کے بعد بھی خوف زدہ رہتے ہیں کہ نہیں معلوم بارگاہ پروردگار میں یہ عمل قبول ہوا یا نہیں. اور یہاں تو سند لے کے بیٹھ جاتے ہیں. غور فرما رہے. یعنی واقعی ایک یہ جو صفات بیان ہو رہے ہیں، انسان یہ اپنے وجود کے اندر اتارے. یقین جانیے پھر ایسا انسان میدان محشر میں کس مقام پر ہوگا. ایسے صفات لے کے جب اللہ کی بات، وہاں تو چھوڑیے، جب یہ دنیا میں چلے گا یقین جانیے لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے. علماء ربانی، علماء الہی، کیوں لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، نہ صرف شیعہ، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے گرویدہ نظر آتے تھے. ایسی صفات، ان کی چال ڈھال ہر چیز پہ نظر ہوتی تھی. اور جب دیکھتے تھے کہ ایک اللہ والا انسان جا رہا ہے، پروردگار لوگوں کے دلوں میں خود محبتیں ڈال دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک، خود محبت ڈال دیتا ہے. آپ اس کے لیے کام کریے. اذا دکی احد منهم خاف مما يقال له فيقول انا اعلم بنفسي من غيري وربي اعلم بي مني بنفسي. جب ان میں سے کسی ایک کو ان کے تقوی اور تزکیہ نفس کی بنیاد پہ تعریف کی جاتی ہے
تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ 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 متقین کی جب کوئی تعریف کرتا ہے کہ ارے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے ہیں، کیا تقویٰ ہے، کیا تقدس ہے، کیا عبادت ہے، تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لرزنے لگتے قبول کر ہیں۔ دیں گے اور فرما رہے ہیں اب ہمیں تو ڈیڑھ ہو جاتے تمہارا تجمی نہیں کرتا کیا کیفیت ہو رہی ہے یہاں پر۔ اذا دکیا، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف زدہ جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ماشاءاللہ کیا عابد و زاہد انسان ہے، اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسی یہ تعریف کر رہے ہیں، لرزنے رکھتے ہیں خوف الہی سے۔ فیقول، اس کے بعد جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا عالم بنفسی من غیری، یہ میری تعریف کرتے ہیں جبکہ میں اپنے نفس کو بہتر جانتا ہوں، میں اپنے نفس کو بہتر جانتا ہوں، یعنی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں وہ۔ دوسری طرف جب تعریف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کو بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز انہیں مغرور نہ کر دے، خود پسند نہ کر دے۔ یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ بارگاہ رب العزت میں خوف زدہ نظر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے مغرور کر دے، مجھے خود پسند کر دے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو بہتر جانتے ہیں، یہ تو تعریف کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہمارا عمل اخلاص سے ہوا یا نہیں ہوا، نہیں معلوم ہمارا عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ جس بنیاد پہ ہمیں یہ متقی کہہ رہے ہیں آیا وہ یعنی یہ انکساری اور تواضع ہے، یہ درس ہے کہ ایک مومن اور متقی ایسا ہو بارگاہ رب العزت میں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری تعریف کرتے ہیں، میں اپنے نفس کو بہتر جانتا ہوں اور مجھ سے بہتر مجھے میرا پروردگار جانتا ہے۔ مجھ سے بہتر ممکن ہے ایک عمل میں میرے ریا کا شائبہ آ جائے، میں اس کو محسوس بھی نہ کروں، میں اسے محسوس بھی نہ کروں، لیکن میرا پروردگار جو ہے میرے نفس کو بہتر جانتا ہے کہ یہ عمل اس کے اندر ریا کا ہے۔ یا میرے بعد اساتذہ قم المقدسہ میں یہ کہتے تھے کہ اگر ایک طالب علم ایک ہاسٹل میں رہ رہا ہے اور چراغ خاموش کرنے کا وقت 11 بجے ہے کہ 11 بجے لائٹ جو ہے بند کر دی جائے، تو اس وقت بند کر دینا چاہیے، لاکھ آپ کو نیند نہ ہو، اس لیے کہ دوسرے اس میں اسٹوڈنٹ اور طلبہ ہوتے ہیں، ان کو اذیت نہ ہو۔ تم لائٹ جلائے ہو 11 بجے کے بعد بھی، شاید یہ سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے نفس کو تمہارا پروردگار تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تم شاید اس کو بہتر سمجھ رہے ہو کہ میں لیمپ پہ جلا کے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس وقت تمہارا پڑھنا اس کی اذیت کا باعث ہے۔ اور قانون کی خلاف ورزی جو شرط المومنون عند شروطہم، مومنین جو ہے اپنے شرط اور شروط کا پابند ہوتا ہے، غور فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیز تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پروردگارہ یہ جو میری تعریف لوگ کرتے ہیں، مجھے متقی و پرہیزگار کہتے ہیں، اس پہ تو میری گرفت نہ کرنا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ان کی تعریف کی بنیاد پر تو مجھے کوئی عذاب نہ دینا، میری گرفت نہ کرنا۔ یہ سب تواضع ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ممکن ہے وہ حق ہو جو کہہ رہا ہو، یعنی ایسا ہو متقی و پرہیزگار اور 100% اللہ کی بارگاہ میں واقع متقی ہے، لیکن یہ مقام تواضع ہے۔ مثلا ایک انسان بہت عمل کر کے جب کوئی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی میں بارگاہ رب العزت میں انجام نہیں دے سکتا۔ یہ تواضع ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخری فقرہ ہے اس کے بعد کا وجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، پروردگارہ یہ جتنا مجھے سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی جتنا مجھے سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر بنا دے۔ بنا دے کا مطلب مجھے عمل کی اور توفیق دے کہ میں اس سے بہتر عمل کروں، اس سے بہتر اپنے نفس کو میں سنواروں اور سجا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کہ جب تیرے سامنے ہو تو مجھے رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس سے بہتر بنا دے جیسا کہ یہ تصور کرتے ہیں۔ ایک انسان مومن کو لوگ کیسا تصور کرتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہمیں بنا دے۔ واغفر لی ما لا یعلمون،
یہ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن میرے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، پروردگارہ میری ان خامیوں اور کوتاہیوں کو جو یہ نہیں جانتے ہیں انہیں معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو جو یہ نہیں جانتے تعریف کرنے والے، ہم تو یہ تعریف کر رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں، ہماری ان کوتاہیوں، ہماری ان غلطیوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے۔ دیکھ رہے ہیں انسان کیسے اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہے بارگاہ رب العزت میں۔ بہرحال گفتگو یہی تمام ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔